डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्चुअल अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं STA 630 रिसर्च मेथड्स के तीसरे चैप्टर के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च की 4 डायमेंशंस और रिसर्च की चंद अहम क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे, जिसमें एक्सप्लोरेटरी या फार्मूलेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और इवैल्यूएशन रिसर्च शामिल होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लेक्चर के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर फ़ौरन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करने लगता है तो वो उस टाइम 4 अहम डायमेंशंस पे रहते हुए अपनी रिसर्च को जारी रखता है। इस मौजूदा लेक्चर में हम उन 4 डायमेंशन का जिक्र करते हैं। जब भी एक रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है तो उसका रिसर्च करने का एक मकसद होना चाहिए। रिसर्च किस मकसद के लिए की जा रही है, यह रिसर्च वक्त के साथ साथ किस लिहाज से अहम है, यह रिसर्च वक्त को कैसे ट्रीट कर रही है और रिसर्च के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है जिसको इस्तेमाल में लाते हुए डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये चारों डायमेंशंस रिसर्च के लिहाज से काफ़ी अहम होती हैं और एक दूसरे को रेनफोर्स कर रही होती हैं, यानी कि रिसर्च को अहम बुनियादों पर किया जा रहा होता है। रिसर्च के लिहाज से कुछ स्टडीज़ बहुत अहम होती हैं जो कि सिर्फ रिसर्च के लिए ही की जा रही होती हैं, लेकिन ये चारों डायमेंशंस रिसर्च की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती हैं और रिसर्च को सिंप्लीफाइड कर देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च करने का एक ख़ास मकसद होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि वो स्टडी क्यों कर रहा है या रिसर्च क्यों कर रहा है, तो उस क्वेश्चन के अगेंस्ट हमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मुझे ये करने का ऑर्डर मिला है, या ये स्टडी असाइनमेंट है, या मैं इसको करने के मामले में कॉन्शियस था। रिसर्चर्स की रिसर्च करने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इस लिहाज से रिसर्च को 3 मकासद में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करना, सोशल फिनोमिना को डिस्क्राइब करना और ये एक्सप्लेन करना कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च की कुछ क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च की क्लासिफिकेशन में मैं सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मूलेटिव रिसर्च की बात करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब एक रिसर्चर अपना काम कर रहा हो तो वो एक नए टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होगा या एक नए मसले को एक्सप्लोर कर रहा होगा। अगर ये इशू एक नया इशू है या रिसर्चर ने इस पर ऑलरेडी कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो दूसरा शख्स इस रिसर्च पर अपनी रिसर्च का आगाज़ शुरू से ही करेगा। ऐसी रिसर्च को एक्सप्लोरेटरी या फार्मूलेटिव रिसर्च कहा जाता है। इस रिसर्च का मकसद मज़ीद सवालात दरियाफ़्त करना होता है जिनके जवाबात फ्यूचर में होने वाली रिसर्च दे सकती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के कुछ अहम मकासद होते हैं, जिनमें चंद मकासद ये हैं कि बेसिक फैक्ट्स, सेटिंग्स और कंसर्न से फेमिलियर होना, हालात के मुताबिक रिसर्च को अच्छी शक्ल देना, आर्जी थ्योरीज जनरेट करना, नए ख़यालात, कंजक्टर्स या हाइपोथेसिस पैदा करना, स्टडी की कंडक्शन की फिजिबिलिटी करना, रिसर्च को मज़ीद मुनज़्ज़म करने के लिए क्वेश्चंस क्रिएट करना या इश्यूज़ क्रिएट करना, इश्यूज़ को सिस्टमेटिक बनाना और फ्यूचर रिसर्च के हवाले से डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप करना शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए और इंफॉर्मेशन की कलेक्शन के लिए डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकता है जो कि उसकी रिसर्च के लिए काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। इन रिसोर्सेज में एक्सपीरियंस सर्वेज, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, केस स्टडीज़ और पायलट स्टडीज़ शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस सर्वेज के लिहाज से एक रिसर्चर उन लोगों से मुसलसल कांटेक्ट में रहता है या उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जिनको इस रिसर्च के मुतालिक कुछ न कुछ नॉलेज होता है।
ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاسیفیکیشن آف ریسرچ میں دوسرا نمبر ڈسکرپٹیو ریسرچ کا آتا ہے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ یعنی کہ وضاحتی ریسرچ یا وضاحتی تحقیق۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ کسی صورتحال، معاشرتی ترتیب یعنی کہ سوشل سیٹنگز یا ریلیشن شپ کی ایک ڈیٹیل پکچر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ کسی پاپولیشن یا فینومینن کو ڈسکرائب کرنا۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ سے ہو، واٹ، وین، ویئر اور ہاؤ جیسے کویشچنز کا جواب آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈسکرپٹیو ریسرچ کا مقصد صورتحال کی کریکٹرسٹکس کو اس صورتحال کی ایکیوریٹ پروفائل کے مطابق ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ میں کسی سچویشن کی وربل یا نومیریکل پکچر دی جاتی ہے۔ اس ریسرچ میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ڈسکرپٹیو ریسرچ میں ڈیٹا کی یا انفارمیشن کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے کچھ سیٹس بنائے جاتے ہیں۔ سیکوینسز کی کلیریفیکیشن، ڈیفرنٹ سٹیجز کے سیٹس، اور اس ریسرچ میں کون، کیا، کب، کہاں اور کیسے پہ فوکس کیا جاتا ہے اور ان سوالات کی بنیاد پر ڈسکرپٹیو ریسرچ کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاسیفیکیشن آف ریسرچ میں تیسرا نمبر ایکسپلینیٹری ریسرچ آتا ہے۔ ایکسپلینیٹری ریسرچ کو وضاحتی تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس ریسرچ کے مطابق جب ہم کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں جس کو ہم آلریڈی جانتے ہیں، تو جب ہم اس مسئلے کی تفصیل کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ معاملات ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسپلینیٹری ریسرچ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کویشچن وائی یعنی کہ کیوں کی وضاحت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں۔ یہ ریسرچ یعنی کہ ایکسپلینیٹری ریسرچ ایکسپلوریٹری اینڈ ڈسکرپٹیو ریسرچ پہ مبنی ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ اس بات کی وضاحت کرتی ہے یا ان وجوہات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایکسپلینیٹری ریسرچ کازز اینڈ ریزنز کو تلاش کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ریسرچ کے یوز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ریسرچر کسی چیز پر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ریسرچ پہ فوکس کرتا ہے تاکہ اسے ایڈوانس نالج حاصل ہو سکے۔ یہ ایسی ریسرچ کا استعمال کرتا ہے جس ریسرچ کو دوسرے ریسرچرز اپنی ریسرچ کے خاص حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ معاشرتی حقیقت کی بنیادی نوعیت کے بارے میں انڈرسٹینڈنگز حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ لوگ عام طور پر فنڈامنٹل ریسرچ پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جسے عام طور پر اکیڈیمک ریسرچ، پیور ریسرچ یا فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا یوز آف دی ریسرچ میں ہم بیسک ریسرچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیسک ریسرچ ہیومن ورلڈ کے بارے میں فنڈامنٹل نالج کو بڑھاتی ہے۔ بیسک ریسرچ تھیوریز کی تردید یا تائید پر توجہ دیتی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی کام کس طریقے سے ہو رہا ہے، کسی قسم کے حالات پیدا ہونے میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور سوسائٹیز کیوں چینج ہوتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسک ریسرچ سائنٹیفک آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاسیفیکیشنز آف ریسرچ میں اپلائیڈ ریسرچ بھی آتا ہے، جسے قابل اطلاق تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی ریسرچ ہوتی ہے جس کے ریسرچرز یعنی کہ اپلائیڈ ریسرچرز اسپیسیفک پالیسی پرابلمز اور ڈیفرنٹ ٹاسک کو اکمپلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپلائیڈ ریسرچ اکثر اوقات ایک ڈسکرپٹیو ریسرچ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ریسرچ اس لحاظ سے پاورفل ہوتی ہے کہ اس ریسرچ کو فوراً پریکٹیکلی یوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپلائیڈ ریسرچ اس ٹائم پہ کنڈکٹ کی جاتی ہے جب کسی ریئل لائف پرابلم کا فیصلہ لینا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم امپیکٹ اسیسمنٹ ریسرچ کی طرف بڑھتے ہیں۔ امپیکٹ اسیسمنٹ ریسرچ کا مقصد اس بات کی ایسٹیمیشن کرنا ہوتا ہے کہ ممکنہ نتائج کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ایسے اسیسمنٹ آلٹرنیٹیو پالیسیز کے انتخاب اور پلاننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فردر ہم ایویلیویشن ریسرچ کے بارے میں جانیں گے۔ ایویلیویشن ریسرچ اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ کیا کام کیا گیا ہے۔ کسی پروگرام کے گولز کی اچیومنٹ کے لیے بھی ایویلیویشن ریسرچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایویلیویشن ریسرچ
کسی پروگرام کی افیکٹونیس کو میئر کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ٹائم ڈائمینشن ان ریسرچ کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریسرچ میں ٹائم ڈائمینشن کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچ کے حوالے سے ٹائم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ ریسرچ یا کچھ اسٹڈیز ہمیں سنگل یا فکس ٹائم کا سنیپ شاٹ فراہم کرتی ہیں تاکہ ہم وقت کے لحاظ سے ریسرچ کو اچھے طریقے سے انالائز کر سکیں۔ ریسرچ کے لحاظ سے ٹائم ریسرچ کو ہم دو براڈ ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں ایک کراس سیکشنل ریسرچ کہلاتی ہے اور دوسری لانگیٹیوڈنل ریسرچ کہلاتی ہے۔ کراس سیکشنل ریسرچ میں ریسرچ پہ فوکس کرتا ہے اور اسی ریسرچ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ریسرچ میں کراس سیکشنل ریسرچ کا سسٹم بہت سمپل اور لیسٹ کاسٹلی ہوتا ہے، جبکہ لانگیٹیوڈنل ریسرچ میں ایک ریسرچر ایک ہی وقت میں ڈیفرنٹ ریسرچ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لانگیٹیوڈنل ریسرچ کو مزید 3 ریسرچ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جس میں ٹائم ریسرچ، ایک کوہورٹ انالیسس شامل ہے۔ ٹائم سیریز میں ریسرچرز سیم ٹائپ آف انفارمیشن کو ایک گروپ آف پیپلز یا ڈیفرنٹ یونٹس کے لحاظ سے کولیکٹ کرتا ہے۔ لانگیٹیوڈنل ریسرچ میں پینل سٹڈی ریسرچ کی ایک پاورفل ٹائپ ہے۔ پینل سٹڈی میں ایک ریسرچر سیم پیپلز، گروپس یا آرگنائزیشنز پہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے۔ ریسرچ میں کوہورٹ انالیسس بالکل پینل سٹڈی کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں بھی سیم لوگوں کا ریسرچ کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوہورٹ انالیسس میں ایسی کیٹیگری کے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے جنہوں نے سیم ٹائم پر یا ایک خاص ٹائم پر سیم ایکسپیرینسز کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ایک ریسرچر اپنی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا کلیکشن کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کر رہا ہوتا ہے، جس میں ایک ٹیکنیک کو کوانٹیٹیو جبکہ دوسری ٹیکنیک کوالیٹیٹیو ٹیکنیک کہلاتی ہے۔ کوانٹیٹیو ٹیکنیک میں ڈیٹا کو نمبرز کی فارم میں کولیکٹ کیا جاتا ہے، جبکہ کوالیٹیٹیو ٹیکنیک میں ڈیٹا کو ورڈز یا پکچرز کی صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس میں ایکسپیریمنٹس، سرویز، کانٹینٹ انالیسس اور ایگزسٹنگ اسٹیٹسٹکس کا استعمال شامل ہے، جبکہ کوالیٹیٹیو ٹیکنیک میں فیلڈ ریسرچ، کیس اسٹڈی اور گروپ ڈسکشن پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیپٹر پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اہم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس چیپٹر میں بھی آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں چیپٹر نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔